آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز بہت عام ہو گئی لبرلزم کے حوالے سے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے دنیاوی دو کتابیں پڑھ کے. وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو 10 لوگ اس کو سنتے ہیں اور 10 لوگوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ جو اس کی بات کو حقیقت بھی سمجھتے ہیں. پھر وہ جو دینی بندہ ہوتا ہے یعنی دینی اسکالر جو ہوتا ہے اسلامک اسکالر اس کی بات کی وہ ویلیو نہیں رہتی ہے جو ایک سیلیبریٹی کی بات کی ویلیو رہتی ہے. ایک طبقہ ہے جتنے بھی سرچ انجن بنے ہوئے نا یہ ان کے گویا کے مفتی ہیں. پھر پڑھے گا بولا یار میں نے نیٹ پر پڑھا ہے. اور جب کوئی آدمی آپ کو کہہ لے گا میں نے نیٹ سے سرچ کیا ہے, نیٹ سے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے لایا ہوں, تو وہ نیٹ کیا مطلب مفتی صاحب ہیں؟ اچھا جس نے ڈالا اس نے اپنا نام جو بھی لکھا پھر اس کو دیکھ تو لو کہ وہ ہے کون. جب ہم سامنے بیٹھ کر بھی دیکھیں گے کہ یار یہ ہے کون جو ہم کو سمجھا رہا ہے سکھا رہا ہے, تو نیٹ پر بیٹھا ایک شخص جس نے اپنی کہاں سے کون سی پوسٹ ڈال دی ہے, کس کتاب کی ڈالی ہے, قرآن ہی کی ڈالی ہے کہ بائبل کی ڈالی ہے کہ کس کتاب کی ڈالی ہے, کس کا کہہ کر کس کا کال ڈال دی ہے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہم اس ایک اندھے وے کو اتنا ایتھینٹیکیٹ وے کیسے مان لیں؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کے واٹس ایپ پر گروپ بن جاتے ہیں یا فیس بک پر آپ کے گروپ بن جاتے ہیں, اس طرح کی باتیں شیئر کی جاتی ہیں. اول تو یہ کہ کوئی اس طرح کا ایک سلجھا ہوا ایک عام آدمی جس کو چیزوں کی تمیز ہو کہ وہ ویسے کسی گروپ کا حصہ بنے گا بھی نہیں. ہم بھی تو بھیڑ میں گھسے ہوئے نا. اب کوئی دھکا مار رہا ہے, کوئی پھونسا مار رہا ہے, کوئی, ہم کو بھیڑ میں گھسنے کا کہا کس نے تھا؟ راستے بڑے کھلے پڑے ہوئے ہیں, وہاں سے چلتے سیدھی سے راستے تھے. لیکن خود گروپ پہ جاتے ہیں اور وہاں پر بحثیں ہوتی ہیں, حدیث پر الٹے سیدھے تبصرے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کتابیں پڑھنے کا دنیاوی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, وہ پھر اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کرتے ہیں. پھر ان سے کوئی آدمی جب بحث کرتا ہے کہ نہیں یار آپ نے جو لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے, پھر وہ اس کو آرگیومنٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں یار تم پڑھے لکھے نہیں ہو, میں پڑھا لکھا ہوں. آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے گروپ کا ممبر بنایا ہوا ہے کہ جن میں 25 50 100 200 500 جو بھی لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون کس سیکٹ کا آدمی ہے, اور آپ نے اس کو باقاعدہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ میں بھی تمہارے محفل میں بیٹھا ہوا ہوں, اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں یار. اگر کوئی آپ کو کہتا بھی کہ میں نے زیادہ پڑھا ہے, زیادہ دین پڑھا ہے, وہ ہے کون پیچھے؟ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں ہے نا. یہاں تو نک نیم چل رہے ہوتے ہیں یار لوگوں کے, پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ پیچھے بیٹھا ہوا کون ہے. اتنا اندھا انداز ہمارا جو بن چکا سوشل میڈیا کے نام پر, یہ خود ہماری عقل کو اپیل کرتا ہے یار. آپ کا سینس کہاں چلا گیا؟ آپ کی لوجک کہاں چلی گئی؟ آپ کا اپنی چیز کہاں چلی گئی کہ آپ نے اتنے اندھے کمرے میں, اندھیرا یعنی اس کمرے کو آپ بلیک آؤٹ کر دیں اور اس بلیک آؤٹ بالکل ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے, اور اب ایک ایسے کمرے میں بیٹھ جائیں اور وہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت دے دیں اور ہر ایک کو بولنے کی اجازت دے دیں. کوئی کہاں سے کیا بولے, کوئی کہاں سے کیا, آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں ہے کہ کون بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, اس کا گیٹ اپ کون ہے, کون میرے کمرے میں آیا. تو ایسے کمرے میں آپ بیٹھنا پسند کرو گے؟ ایسے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرو گے جن کو نہ جانتے ہو نہ پہچانتے, کچھ بھی نہیں ہے؟ تو میں ہمیشہ اپنے اسلامی بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے گروپ میں مت جائیے. ہاں آپ کو یہ پتا ہے کہ یار فلاں مفتی صاحب ہیں, ہمارے اپنے ہیں, یہ سب ان کا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے, میں ان کے گروپ کا ممبر ہوں, اور یہ مجھے ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 مرتبہ اس طرح کی کوئی ویڈیوز دے رہے ہوتے ہیں, یا میں نے دعوت اسلامی کو لائک کیا ہوا ہے اور وہاں سے ایک چیز آئے گی, تو آپ کو ایک یقین تو ہے نا کہ یہاں سے ایک چیز آئے گی, ایک مطلب کہ ویریفائڈ ہوگی, ایک ایتھینٹیکیٹ میٹر آئے گا, اور آپ اتنا سیٹسفائی ہو گئے کہ میں اس کو آگے بڑھا سکوں. یہاں جو گروپ ہے نا وہ آپ کو ڈیبیٹ کی دعوت دے رہے ہیں, میں رائٹ اور رانگ, وہ آگے تو بات یہ سے کرے گا کہ آپ بولو گے نہ یا نہ رہ سکوں نہ سہ سکوں, اور آپ بولنے پر مجبور ہو جاؤ گے. اچھا جب ہم بولیں گے تو کیا یہ بات پتہ ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی درست ہے؟ پلیز جتنی بھی گروپس کے اندر آپ ہیں, ہاں میں نے چند ایک چیزیں بیان کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلاں مطلب مفتی صاحب ہیں, ہمارے اہل سنت کے ہیں, اور ماشاءاللہ عشق و محبت کی, قرآن و حدیث کی درست بات کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دے دیں گے, یا مجھے کوئی ایسا ہوا تو یہ آپ کے گروپ میں یہ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو چلے ایسی کوئی جگہ پر آپ ہیں کہ جہاں آپ کا دین, آپ کا ایمان, آپ کے اخلاق محفوظ ہیں, تو ایک الگ بات ہے. ادروائز تو میرا خیال ہے کہ کسی ایسے محلے میں گھر لینا ہی نہیں چاہیے جس میں پتہ نہ ہو کہ اچھے لوگ رہتے ہیں کہ برے لوگ رہتے ہیں.